بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جن لوگوں کے گھروں میں بلیاں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پر اسرار سچائی جانتے تھے۔ آج ہم اس سچائی کو اس ویڈیو میں جانیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ ذہین بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے آپ سن کر چونک جائیں گے کہ جو مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے، ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ ناظرین کرام، جدید تحقیق کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ اور حکمت پر مبنی ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ نے کچھ پراسرار خصوصیت رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتعداد فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا حکم فرمایا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ کئی مسلمان سکالرز کے مطابق معزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مأمور کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے تب تک وہ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو اس راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزہ رکھا جو باقی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مسلے پر وہ بلی سو رہی ہے، تو آپ نے ایک کینچی کی مدد سے اس مسلے کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سوئی ہوئی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو سکے۔ حدیث مبارکہ میں اس معزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں چلی گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھانا کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ نے اسی جگہ سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھانا کھایا تھا، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوانوں میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلی ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہے، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، یہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں بھی سخت دشواری تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس رہا اور کچھ دنوں میں ان کے پورے جسم کا درد بھی ختم ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کے بچے کی ماں اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، اے ابوبکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پا رکھی ہیں وہ خوبی جانتے ہوں گے کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں کرتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آواز انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخم میں انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان پر اسرار آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر چکر لگانے والوں میں سے ہیں۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا۔ اگر کوئی بلی خون خوار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہو تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنا اور اسے تکلیف پہنچانا یہ بالکل منع کیا گیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، اسلامی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔